اس کا دورانیہ ہوتا ہے 20 یا 30 منٹ۔ اس 20 یا 30 منٹ میں ان موضوعات کو مکمل کرنا اور پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پچھلے جمعے کو صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی کہ اگر آپ عذابات سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ یہ 3 اعمال کریں، اور واقعتاً ان اعمال کی بدولت اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں عمل اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس اور محفل میں ایک ڈاکٹر صاحب آیا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا، مولوی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت کا معمول تھا عصر کے بعد جو ہے دم کیا کرتے تھے، تو آپ یہ شف یہ کر رہے ہو، یہ تو اپنی توانائی کو آپ خرچ کر رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو جب سارے لوگ چلے گئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ملاقات تھی ان سے، تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینے شروع کر دی۔ ماں بہن کی سب کچھ گالیاں دی۔ ڈاکٹر صاحب کا رنگ کبھی زرد، کبھی لال، کبھی پیلا ہو رہا ہے۔ کہا میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، آپ میں اتنی تمیز نہیں، آپ مجھے گالی دے رہے ہو۔ اس نے کہا میں توانائی خرچ کر رہا ہوں۔ اس مخلوق کے کلام سے آپ کے رنگ کا کبھی تبدیل ہونا، کبھی لال ہونا، کبھی پیلا ہونا، یہ اس توانائی سے اتنا فرق آپ کو پڑ رہا ہے، اور جو اللہ کا کلام ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا تھا۔ پھر معذرت ان سے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس شخص کو سمجھایا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دم کرنے سے، یہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک آپ توانائی جو ہے صرف کر رہے ہو۔ تو اللہ علماء کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسی ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اعمال صرف توانائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ جس مرد و زن نے نیک اعمال کیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، شرط اول یہ ہے وهو مؤمن۔ اللہ رب العزت فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میں اس مرد و زن کو، اللہ رب العزت فرما رہے، ضرور بالضرور، تاکید آئی ہوئی ہے، علماء جانتے ہیں لام تاکید کے لیے آتا ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے، 2 تاکیدات آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ضرور بالضرور میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ہم اس کو توانائی سمجھ جائے تو میرے عزیز ساتھیوں ہماری نادانی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ یہ دنیا کی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے اتنا دوں گا کہ سب سے زیادہ بڑھ کر اس کو میں عطا کروں گا جو نیک اعمال کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں یہ توانائی نہیں ہے، یہ اعمال ہے۔ اس کو ہمیں صرف توانائی نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں اللہ رب العزت نے اثر رکھی ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے گا
نیک عمل کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کی دوسری آیات ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے شاگردی اختیار کی، پورا قصہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر آیا کہ آپ جائیے اس شخص کے پاس جن کو تکوینی امور پر مامور کیا گیا ہے، آپ ان کے شاگردی اختیار کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس داخلہ لینا چاہتا ہوں، شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں آپ میرے شاگردی میں نہیں رہ سکتے ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے جلالی صفت عطا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ بندہ جو ہے مر گیا، یہ جلالی صفت تھی موسیٰ کلیم اللہ کی۔ خضر علیہ السلام ان سے کہتے آپ میرے مدرسے میں نہیں رہ سکتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو داخلہ دے دیتا ہوں، لیکن آپ نے میرے کسی عمل پر رد نہیں کرنا ہے، میں کوئی عمل کروں آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ پورا قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے کشتی میں سوار ہوئے، خضر علیہ السلام نے کشتی کا پٹا نکالا، اس میں عیب نکال دی، تو اب موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہہ رہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اَخَرَقْتَهُ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، ارے آپ اس سفینہ سے، اس کشتی سے پٹا اس لیے نکال رہے ہو تاکہ اس کے سوار اس میں غرق ہو جائے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ آگے گئے، ایک بچہ جو ہے کھیل لے، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہہ رہے اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے عجیب کام کر دیا۔ خضر علیہ السلام فرما رہے قال لم اقل انک لا تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ اب جو ہے تین اعمال جب ہو گئے، آگے چلے ایک قریہ میں، وہاں پر ایک دیوار جو ہے گر رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کو ٹھیک کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمل کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، عمل کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ میرا بچہ میرا فرمان بردار بن جائے، اس کے لیے آپ کو عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ یہ نقطہ آپ سمجھیے، قرآن مجید نے بھی اس کو ثابت کیا ہے۔ اب اس قریہ والے نے، اس بستی والے نے، اس گاؤں والوں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ضیافت سے انکار کیا ہے، لیکن اس قریہ، اس بستی، اس گاؤں میں ایک دیوار ہے وہ گر رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے کہہ رہے کہ ان لوگوں نے تو ہماری ضیافت نہیں کی، آپ یہاں پر جو ہے تعمیری کام کر رہے ہو، آپ دیوار کو سیدھا کر رہے ہو۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے ان سے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، لیکن جو اعمال ہوئے میں ان کا آپ کو جو ہے راز بتاتا ہوں۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی میں نے کیوں پٹا نکالا؟ اس کی وجہ، سبب علت یہ ہے کہ یہ دو غریب لڑکے تھے اور اس سمندر کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کشتیاں جو ہے غصب کر لیتا تھا،
لیکن جس کشتی میں عیب ہوتا اس کشتی کو چھوڑ دیتا. تو اس لیے میں نے اس میں عیب نکالا تاکہ ان بچوں کا جو ہے معاش کا ذریعہ چلتا رہے. اور اس طریقے سے بچہ جو ہے میں نے کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ اپنے والدین کے لیے کل جا کر جو ہے ایک امتحان کا ذریعہ بنتا. تو اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما. دیکھو اس وجہ سے ان کے والدین جو ہے وہ مومن تھے، اور مومن ہونے کی وجہ سے اگر یہ بڑا ہو جاتا، ان کو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے کہ ان کو اپنے ایمان سے ہٹا دیتا، اس لیے اس کو ہم نے قتل کر دیا. اور دیوار کیوں سیدھا کی؟ اس لیے کہ دو بچے ہیں، یہ ان کا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور خزانے میں ان کی امانت ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس نقطے کو دیکھا جائے کہ والدین کے عمل کی وجہ سے یہاں پر اگر آپ نیک عمل کر رہے ہو تو نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا ثمرہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو نقطہ ذکر ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے. جو عمل آپ کرو گے اس کا اثر آپ کے اولاد تک، آپ کی نسل تک، آپ کی جو ہے لوگوں تک اس کا ثمرہ پہنچتا ہے. اور ان کے والدین جو ہے نیک تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کل ہم جو لاجک سمجھاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، توانائی ہے. توانائی نہیں ہے، یہ عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے آپ کے اولاد کو ثمرات ملیں گے. دیوار اس لیے سیدھی کی کہ ان کے والدین نیک تھے اور اولاد کو ان کی امانت پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے تکوینی خضر علیہ السلام کو جو ہے اس کے لیے مقرر کیا اور اس دیوار کو سیدھا کیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے یہ عمل سے کچھ نہیں ہوتے. نہیں، عمل جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں عذابات سے بچیں گے، اعمال کریں گے عذابات سے بچیں گے. لیکن اعمال ہمارے وہی ہو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. گانے کو ہم گناہ نہ سمجھے، اسی طریقے سے بد نظری کو ہم گناہ نہ سمجھے، جھوٹ کو ہم گناہ نہ سمجھے، غیبت کو ہم گناہ نہ سمجھے، بہتان لگانے کو ہم گناہ نہ سمجھے، الزامات لگانے کو ہم گناہ نہ سمجھے. میرے عزیز ساتھیوں جتنے گناہ ہے اس کو ہم گناہ نہ سمجھے، اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ امید رکھے کہ ہماری اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں برسیں گے. میرے عزیز ساتھیوں یہ خیال است و محال است و جنون. اس لیے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر. ہر ایک فرد قوم کی مقدر کا ستارہ ہے. معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اور یہی افراد جب بہت سارے ہو جاتے ہیں تو یہ اس سے معاشرہ بن جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. آج ایک آدمی اپنے آپ کو بدلنے کا نام نہیں لیتا ہے اور مولوی کی بات کو توانائی سمجھتا ہے. کہہ رہے یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. جمعے کے دن ہم آتے 15 سے 20 منٹ یہ ہم مولوی کے پاس لگاتے، یہ رسم ہے، رواج ہے، ہم کر رہے ہیں. باقی اگر ان سے پوچھا جائے امتحان آپ کے ساتھ کوئی ساتھی آیا ہوگا نا، آپ جمعے کے بعد ان سے پوچھ لیں مولوی صاحب نے کیا کہا، تو وہی جملہ ہوگا، ظالم ملاؤ کافر تقریری وہ کو، کافر ملاؤ ظالم تقریری وہ کو. امتحان آپ پوچھے، اپنے ساتھیوں سے پوچھے کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. تو میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں یہاں مسجد میں آئے تو ہم اس غرض سے آئے کہ جو سنے اس پر عمل کریں. بدلنے کا نام نہیں ہے. آج پورے پاکستان میں عذاب ہے، بلوچستان میں سیلاب ہے، اندرونی سندھ میں سیلاب ہے، اسی طریقے سے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں سیلاب ہے.
KPK میں سوات میں آپ لوگوں نے سنا، ہر جگہ عذابات ہے، لیکن آج بھی مسلمان بدلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اعمال کو توانائی سمجھتے۔ تو اس لیے 3 اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس لیے یہ 3 اعمال ابھی تک رہ گئے۔ لیکن آپ کو نقطہ سمجھایا کہ دیکھو والدین نے عمل کیا، اللہ رب العزت نے اس کا ثمرہ اس کے اولاد کو عطا کیا۔ ہم کہتے ہیں توانائی ہے، یہ جو آپ دم کر رہے ہیں یہ توانائی ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آج ہم جو ہے ہر چیز کو عقل سے پرکھتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا یہ عقل میں آئے تو ہم اس کو کریں گے، عقل میں نہ آئے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ توانائی نہیں ہے، یہ اعمال ہے، ان اعمال کو ہمیں کرنا ہوگا۔ اور یہ 3 اعمال بار بار سمجھاتا ہوں، اور شکر، دعا، استغفار، اس کو اگر ہم کریں گے اللہ رب العزت عذابات سے ہمیں محفوظ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔